بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پہلے پارے کا 12واں رکوع سورہ بقرہ کا 12واں رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، بس جو کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، کہ تم میں سے جو کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، یہ بات سن لے، سمجھ لے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ بس بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کلام مقدس لاتے ہیں، اتارتے ہیں، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ اور اس رکوع کے شان نزول میں لکھا ہے، مختلف واقعات لکھے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ یہود نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے، الیاذ باللہ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی ہے۔ اچھا بھائی، دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کہ جی ہمارے اوپر جو عذاب آئے ان کا پیغام لے کر حضرت جبرائیل آئے تھے، یا یہ کہ جو بیت المقدس پہ یہودیوں کو وہاں سے بے دخل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا تھا، تو اس کی نصرت کہہ لیں یا اس کی تائید کہہ لیں، وہ جبرائیل امین کے ذریعے سے ہوئی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں سے جو بھی فیصلے آتے ہیں ان کا پیغام لے کر آنے والی ہستی کا نام حضرت جبرائیل امین ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہودیوں کو ان سے چڑ تھی، اور اس کے لیے مختلف واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن سلام کی تشریف آوری کا لکھا، ایک جو ہے یہود کے ایک وفد کا لکھا، اور اس میں ہر ایک میں مشترکہ طور پر یہ والی بات ہے کہ یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور عداوت اور ان سے چڑ رکھتے تھے۔ اور یہود پوچھا گیا کہ اچھا آپ بتائیں کہ آپ کا حلیف فرشتہ کون سا ہے، یعنی جن کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو، یا آپ سمجھیں کہ وہ فلاں فرشتہ وہ ہمارے لیے ذرا زیادہ بہتر اور ہمارے لیے قریب ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ذرا صحیح ہے۔ اچھا بھائی کیسے صحیح ہے؟ اس لیے کہ وہ بارشیں لے کر آتے ہیں اور وہ فلاں چیز لے کر آتے ہیں اور رزق کے معاملات وہ کرتے ہیں، اس لیے وہ ٹھیک ہے۔ اور عزب اللہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ والی بات کہ ان کے ساتھ ہمارا ذرا مسئلہ ہے، تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ پہلا جواب کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو وحی لے کر آتے ہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو جب وحی اللہ کی، حکم اللہ کا، امر اللہ کا، نمائندگی اور قاصد وہ اللہ کے، تو پھر ان سے تو دشمنی اور عداوت کا تو کوئی حکم اللہ کا، تو اگر خدا نخواستہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اللہ سے براہ راست کرے، لیکن بس اپنی اپنی نادانی ہوتی ہے، اپنی اپنی ذہنی سطح ہوتی ہے۔ یہود کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، تو پہلی بات یہ جواب فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ نمبر 2، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ جو کتاب ہے حضرت جبرائیل امین جو لے کر آ رہے ہیں ان کا اپنا معاملہ، یہ تصدیق ہے لما بین یدئی، ان کتابوں کی جو پہلے گزر چکی۔ تو جب وہ تورات، زبور اور انجیل کی تصدیق کر رہے ہیں تو اہل کتاب کو تو پھر کوئی شک و شبہ اور تردد ہونا نہیں چاہیے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہدایت اور بشارت اور خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری، بارش کو اپنے لیے خوشخبری سمجھتے ہیں، رزق اور ہواؤں کو تو
تو اس بات کا خیال کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب بھی کبھی اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد اور پیمان کیا تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک ڈالا، اس کو توڑ ڈالا، یعنی اس کی پاسداری نہیں کی۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، یہ شاید ریکارڈنگ میں رہ گیا، من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو شخص اللہ کا دشمن، اللہ کے فرشتوں کا دشمن، ورسولہ، اللہ کے رسولوں کا دشمن، وجبریل، حضرت جبرائیل امین کا دشمن، ومیکال، حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بس بے شک اللہ رب العزت پھر کافروں کے دشمن۔ پہلے تو وضاحت کر دی اور پھر فرمایا کہ اگر یہی روش ہے، دشمنی والی بات ہے، مقابلہ بازی والی بات ہے، تو پھر بھائی اللہ رب العزت کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے پھر اس کا جواب پھر دشمنی ہے، لڑائی کا جواب لڑائی ہے، جنگ کا جواب جنگ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح آیات مبارکہ، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور پھر جب کبھی یہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کوئی عہد اور پیمان کیا تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق نے اس کو توڑ ڈالا، اس کو پھینک ڈالا، اسے پس پش ڈال دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کبھی بھی آئے ان کے پاس کوئی رسول اللہ رب العزت کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والے تھے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہود نے ان کے ساتھ دشمنی کی، دیگر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، ان کے ساتھ دشمنی اور مقابلہ بازی کرتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عداوت والا اور بخیلی والا انداز اختیار کیا، اور حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جو دشمنی اور عداوت تھی اس کی وجوہات میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں وہی لے کر جانی ہے، وہ بنو اسماعیل میں یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آگے، اس لیے ہماری ان سے دشمنی اور عداوت علیہ باللہ۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک ڈالا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ رب العزت کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پس پش ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، ایسے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کے بارے میں باخبر ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی، اس امت کے خوش نصیب لوگوں کی مثالیں اور نشانیاں، ان کی بشارتیں اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں میں ذکر فرمائی۔ یہی وجہ ہے وہ حرا راہب، دیگر جو خوش نصیب لوگ، حضرت عبداللہ بن السلام جیسے لوگ اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی کا نزول ہوتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن راہب کے پاس لے کر جاتی ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر آپ پر اترنے والی وحی کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی کتابوں میں ساری کی ساری چیزیں موجود، لیکن وہ بلا وجہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ پھینک ڈالتا ہے کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ایسے جو ہے وہ اندھے بن جاتے ہیں، ایسے ہٹ درم بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی جو آیات مبارکہ ہیں اس میں چونکہ جادو وغیرہ کا اور باقی چیزوں کا تذکرہ ہے
تھوڑا سا تفصیلی موضوع ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے عافیت والا معاملہ فرمایا تو کل انشاءاللہ اسے پڑھیں گے۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا